روزے میں دانت اکڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزے کی قضا واجب ہے، مطلب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کسی نے دانت اکڑوایا یا داڑھ اکڑوائی اور اس سے جو ہے خون نکل کر حلق میں مزہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ ایسا سوتے میں ہو۔ مسئلہ نمبر 5، کوئی چیز پخانے کے مقام میں رکھی، اگر اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو نہیں ٹوٹا ورنہ جاتا رہا، لیکن اگر وہ چیز تر ہے اور اس کی رطوبت اندر پہنچی تو مطلقاً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی حکم شرمگاہ زن کا ہے، یعنی عورت کی شرمگاہ کا ہے۔ شرمگاہ سے مراد اس باب میں فرج داخل ہے، اسی کو فرج کہتے ہیں۔ یوں ہی اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ باہر رہا اور جلد نکال لی کہ گلنے نہ پائی تو نہیں گیا، اور اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ بھی اندر چلا گیا یا بوٹی کا کچھ حصہ اندر رہ گیا تو روزہ جاتا رہا۔ عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا، روزہ جاتا رہا۔ خشک انگلی پخانے کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں تو روزہ ٹوٹ گیا۔ بھیگی تھی انگلی یا اس پر کچھ لگا تھا تب بھی روزہ جاتا رہا۔ شرط یہ ہے کہ پخانے کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے ہیں، عمل دیتے وقت حکنے کا سرا رکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، مبالغے کے ساتھ استنجا کیا یہاں تک کہ حکنا رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ جاتا رہا۔ اس کو علماء کرام نے یوں بیان کیا ہے اس مسئلے کو کہ جب ہم ٹوائلٹ نمبر 2 یوز کرتے ہیں، یعنی پخانہ یوز کرتے ہیں، تو اس وقت جب ہم اس مقام کو دھوتے ہیں تو اس وقت سانس کو روک لینا چاہیے، سانس کو جو ہے بند کر لینا چاہیے اتنی دیر کے لیے جب تک ہم اس پخانے کے مقام کو دھل رہے ہیں، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے اگر سانس چلتی رہے گی۔ تو بہتر ہے کہ سانس اس وقت روک لیں، ورنہ اس کے ذریعے معدے میں پانی پہنچ جائے گا، جب معدے میں پانی پہنچ گیا تو روزہ وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انسولین کا انجیکشن جو ہوتا ہے عام طور سے گوشت میں لگایا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بواسیر والے جو ہوتے ہیں ان کو پیچھے کے مقام سے بسا اوقات دوا لینا پڑتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حمل والی عورت، حاملہ عورت، پریگننٹ جو عورت ہوتی ہے اس کا اندرونی چیک اپ ہوتا ہے تو اس سے بھی روزہ ختم ہو جائے گا۔